اسألكم عليه أجرا إلا المبتة في القربى. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا کہ آپ فرما دیجئے یا اللہ قرآن تیرا، زبان تیری، بندے تیرے، بیان بھی تو فرما، لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ فرما دیجئے. اب اس پہ اگر گفتگو کی جائے تو بہت لمبی چلے گی. بہرحال نبی کریم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا گیا اور رب پاک کی طرف سے کہ آپ فرمائیں کہ مجھے جو میں نے آپ کے پاس تبلیغ کی ہے، جو رسالت، جو کتابت میں نے پہنچائی ہے، اس میں میں کوئی اجر نہیں طلب کرتا. مجھے صرف اتنا دو پروف دو، اتنی گارنٹی دو کہ آپ میرے اہل و عیال کے ساتھ مودت کریں گے. ایک ہوتا ہے محبت، دوسرا ہوتا ہے عشق، تیسری ہوتی ہے مودت. اب تین چیزوں میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ محبت جو چیز ہوتی ہے تو محبت کے اندر انسان کو ایک بندے ایک چیز سے محبت ہوتی ہے، وہ ایک حد تک ہوتی ہے، ایک وقت تک ہوتی ہے. یعنی اگر اس انسان کے سامنے اس بندے یا اس چیز سے بڑھ کر کوئی چیز پیش کی جائے تو اس انسان کی محبت اس میں دوسری چیز میں، اس دوسرے بندے میں کنورٹ ہو جائے گی، تبدیل ہو جائے گی، چلی جائے گی، چینج ہو جائے گی. لیکن دوسرا ہوتا ہے عشق. عشق کیا ہے کہ ایک بندے سے ہوتا ہے، تب تک ہوتا ہے جب تک وہ سامنے والا زندہ ہو یا عشق کرنے والا زندہ ہو، تب تک اس بندے کے ساتھ ہے عشق ہوتا ہے کہ بھائی اس کے علاوہ میں نے کسی اور کو نہیں دیکھنا، اس چیز کے علاوہ میں نے اور کوئی چیز استعمال نہیں کرنی. وہ بائک ہو، گاڑی ہو، کوئی بھی چیز ہو، موبائل ہو، کسی سے بھی عشق ہو سکتا ہے. دوسری چیز ہوتی ہے مودت. علماء کرام فرماتے ہیں مودت کیا چیز ہے؟ اب محبت بھی آ گئی، عشق بھی آ گیا، مودت کیا چیز ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ مودت اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو چیز مچھلی کو پانی کے ساتھ ہو. یعنی اگر مچھلی پانی نہیں تو مچھلی نہیں، مچھلی کو پانی سے جدا کرو، 5 منٹ میں وہ زندہ نہیں رہ سکتی، تڑپ تڑپ کے اپنی جان دے دے گی. تو جو چیز مچھلی کو پانی کے ساتھ ہے اس چیز کو مودت کہا جاتا ہے. یعنی اہل بیت کے ساتھ ہمیں اس قدر کی مودت رکھنی ہے. اور پھر اس اہل بیت کے چشم و چراغ جس کے بارے میں میرے آقا جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں الحسین منی وانا من الحسین، حسین میرا تو میں حسین کا. وقت کے امام ترجمہ فرمایا کرتے تھے کہ حسین میرا تو میں حسین کا، یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسینہ، یا اللہ اس بندے سے محبت فرما جو بندہ میرے حسین سے محبت کرے. وہ حسین کہ جس کی زبان اطہر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ مبارک میں لی ہو. وہ حسین کہ جس کے بارے میں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے کہ میرے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اس حسین کی محبت کس قدر ہوگی، اس حسین کی محبت کس قدر ہونی چاہیے. تو آج ہم یہاں پر جمع ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سانحۂ کربلا حوالے سے. علی کا زیب و زین زندہ ہے، فاطمہ کا چین زندہ ہے. علی کا زیب و زین زندہ ہے، فاطمہ کا چین زندہ ہے. نہ پوچھ ان بے زبان کتابوں سے، نہ پوچھ کئی علماء کرام مقدمین مؤخرین تمام شفیع اعظام لکھ گئے کہ کربلا میں یہ ہوا، وہ ہوا، یہ ہوا، اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا. وہاں سب حق ہے، سب کچھ ہوا، لیکن شاید کہتا ہے نہ پوچھ وقت کی ان بے زبان کتابوں سے، جب بھی سنو ایسا تو سمجھ لو امام حسین زندہ ہے. تو امام حسین وہ کہتے ہیں کہ امام حسین کربلا گئے تھے بادشاہت کے لیے، امام حسین کربلا گئے تھے تخت کے لیے، تاج کے لیے نہیں. امام حسین کربلا گئے تھے دین مصطفیٰ کے لیے، دین مصطفیٰ کی آن کے لیے، دین مصطفیٰ کی بقا کے لیے امام حسین کربلا پہنچے. اور پھر کئی
کئی لوگ 2-3 اشکال ہیں جو میں واضح کروں گا. کئی لوگ کہتے ہیں امام حسین کے ساتھ صحابہ نہیں چلے. جو آج کل یہ نکلے ہوئے نا موسمی بغیر، وہ کہتے ہیں بھائی امام حسین کے ساتھ صحابہ نہیں چلے. وہ اس صحابہ کے نام پہ بکواسیں بھی کرتے ہیں. تو امام حسین یعنی اہل بیت اتحاد. پھر اس چیز کو جاننا چاہیے کہ اہل بیت ہوتے کون ہیں، اہل بیت کہاں کسے جاتا ہے، وہ ایک الگ موضوع. اہل بیت اتحاد میں سے اہل بیت اتحاد ٹوٹل ایک قول کے مطابق 21، دوسرے قول کے مطابق 25، تیسرے قول کے مطابق 30. اہل بیت اتحاد ٹوٹل 30 تھے جو کربلا کے میدان میں گئے. اور کربلا میں شہید کتنے ہوئے؟ 72. کتنے؟ 72. تو دوسرے 42 کون تھے؟ 30 تو تھے اہل بیت اتحاد جس کے لیے وہ تمام موسمی بٹیر ماتم بھی کرتے ہیں، سبیلے بھی، تمام چیزیں، اور صحابہ کے نام پہ بکواس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ 30 تو تھے اہل بیت اتحاد. 42 دوسرے کون تھے؟ وہ صحابہ کی اولاد تھی، جلیل القدر صحابہ کی اولاد تھی. اور پھر آپ سب کو یہ پتا ہونا چاہیے، ہم جو طالب علمی کے اندر ہیں، ہم جب لوٹ کر جاتے ہیں گھر تو وہاں پر اب دور ایسا چل رہا ہے کہ سوشل میڈیا کھولیں تو حق بات کو دکھائی نہیں جاتی. پھر ان کا ماتم اور یہ تمام چیزیں تو ہمارے دوست احباب، ہمارے بھائی، رشتے دار، ان کے دلوں میں کئی چیزیں آتی ہیں اور پھر وہ بتاتے ایسے بیان کرتے ہیں کہ وہ چیزیں تمام آ جاتی ہیں. تو ان کے لیے بتایا جائے کہ حضرت علی المرتضیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد، یعنی حضرت علی المرتضیٰ کون سے خلیفے ہیں؟ چوتھے خلیفے. چوتھے خلیفے حضرت علی المرتضیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد متفقہ طور پر، یعنی تمام مسلمانوں پر جن پر اتفاق ہو، متفقہ طور پر مسلمانوں کے خلیفہ بنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متفقہ طور پر 5 لوگ خلیفہ بنے. اور ان کو خلیفہ کس نے بنایا؟ مجھے آپ نے نہیں بنایا.